نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى ولنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى منها خلقناكم اسی سے ہم نے پیدا کیا تمہیں وفیہا نعیدکم اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے ومنہا نخرجکم تارة اخرى اور اسی سے ہم تمہیں نکالیں گے دوسری مرتبہ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا اور یقیناً ہم نے دکھائی اس کو اپنی ساری نشانیاں فَكَذَّبَ وَأَبَى پس اس نے جھٹلایا اور انکار کیا قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى کہا اس نے کیا آیا ہے تو ہمارے پاس تاکہ نکالے ہمیں ہماری زمین سے اپنے جادو کے ذریعے اے موسیٰ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ پس ہم بھی ضرور لائیں گے جادو اس جیسا فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا پس مقرر کر ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا دن لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوا نہ خلاف کریں اس کے ہم اور نہ تو ایک کھلی جگہ پہ ہو قال موعدكم يوم الزينة فرمایا تمہارے وعدے کا دن زینت کا دن ہے وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى اور ایک اکٹھے ہو جائیں لوگ چاشت کے وقت دن چڑھے فتولى فرعون پس پھر گیا فرعون فجمع کیدہ ثم اتا پس اس نے اپنی تدبیر کو جمع کیا پھر آیا قال لهم موسیٰ ان کے لیے کہا موسیٰ علیہ السلام نے وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ہلاکت ہو تمہاری مت کرو اللہ پر جھوٹ فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ پس وہ ہلاک کرے گا تمہیں عذاب کے ذریعے وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى اور یقیناً نقصان اٹھایا اس نے جس نے جھوٹ کھڑا فتنازعوا امرهم بینہم
بس جھگڑا کیا انہوں نے آپس میں اپنے معاملے میں، وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ اور انہوں نے چھپایا سرگوشی کو، قَالُوا إِنْ هَٰذَانِ لَسَاحِرَانِ انہوں نے کہا یہ جو دو جادوگر ہیں، یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما یہ ارادہ رکھنے ہیں کہ تمہیں نکالیں تمہاری زمین سے اپنے جادو کے ذریعے، وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ اور لے جائیں تم سے تمہارا پرانا اچھا طریقہ، فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا پس جمع کرو اپنی تدبیر کو پھر آ جاؤ قطار میں، وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ اور یقیناً کامیاب ہوگا آج کے دن وہ جو غالب رہا، سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین، سورۃ طٰہٰ کا تیسرا رکوع آیات نمبر 55 سے لے کر 64 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا، اس سورہ مبارکہ کے اکثر حصے میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہی ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشجیع دلانا مقصود ہے، یعنی شجاعت اور بہادری کے ساتھ دعوت دینے کی تلقین کرنا۔ تو گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون کے پاس بھیجا۔ چنانچہ جب انہوں نے فرعون کے سامنے جا کر اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا تو فرعون نے پوچھا کون ہے تمہارا رب؟ انہوں نے فرمایا رب وہ ہے جو ہر چیز کا خالق ہے۔ اس نے کہا کہ پہلے لوگ جو اس عقیدے کے بغیر چلے گئے ان کا کیا بنے گا؟ فرمایا ان کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریفیں اور صفات تم سنو اور غور کرو۔ اللہ کی وہ ذات ہے جس نے زمین کو بچھونا بنایا، راستے بنائے اور پانی برسایا، ہر طرح کے سبزے پیدا کیے اور کہا کھاؤ اور چراؤ اپنے جانوروں کو، ان تمام چیزوں میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد آج کے سبق میں جو پہلی آیت مبارکہ ہے یہ اسی گزشتہ سبق کے ساتھ ہے، یعنی آیات الہیہ، اللہ کی قدرت کی نشانیاں، جیسے زمین، جیسے آسمان، جیسے پانی کا برسنا، ایسی تم اگر غور کرو تو منہا خلقناکم، اللہ فرماتے ہیں اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے۔ آج زمین کے اوپر ہو، کل زیر زمین چلے جاؤ گے۔ الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، ہم نے زمین کو کافی ہونے والا نہیں بنایا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی۔ بارکیف آج زمین کے اوپر چل رہے ہو، وفیہا نعیدکم، اسی زمین میں اسی مٹی میں ہم تمہیں دوبارہ لوٹائیں گے۔ تو جو ہے نا سمجھ رہا کی اوپر دیکھیں تاکہ آنکھ لگے رہیں، سر نیچے ہوتا ہے پھر اکثر ساتھی سو جاتے ہیں۔ اصل میں آج کل راتیں چھوٹی ہیں، نیند تو واقعی بہت زیادہ آتی ہے، لیکن تھوڑا ہمت فرمائیں اور ساتھ ساتھ بولتا رہے نا، پھر توجہ بھی رہتی ہے اور نیند بھی نہیں آتی۔
اللہ فرماتے ہیں منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، دوبارہ تم نے مٹی میں ہی جانا ہے۔ شاعر کہتا ہے کل ہم جب گھر سے نکلے راستے میں آبان سے، ایک طرف پھول اور کانٹے، ایک طرف قبرستان تھے، قبرستان سے جب ہم گزرے تو وہاں مردوں کے اعلان تھے، راہ سنبھل کر چل غافل کل ہم بھی جوان تھے۔ یہ نہیں کہ جو آج قبروں میں ہیں وہ ہمیشہ قبروں میں تھے، کل وہ بھی ہماری طرح چلتے پھرتے تھے، آج وہ مٹی کے نیچے چلے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، جس مٹی کے اوپر آج تم پھر رہے ہو نا، کل اسی کے اندر تم نے بھی جانا ہے، سب نے اسی میں جانا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غفلت میں ڈالا ہے کثرت کی ہرس نے، اور یہ غفلت کب ختم ہوگی؟ حتی زرتم المقابر، جب تم قبروں میں جاؤ گے پھر جناب یہ غفلت تمہاری کھل جائے گی اور ختم ہو جائے گی۔ آج زمین میں کوٹھیوں میں رہنے والے یا جھونپڑیوں میں رہنے والے قبر میں جا کر سب برابر ہو جائیں گے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ہو گئے مقام لا مقام کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور صرف لوٹ کر بات ختم ہو جاتی تو پھر بھی کہتے چلو جی ختم ہو جائے گی، ختم نہیں ہونا، بلکہ اسی سے ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھانا بھی ہے۔ ایمان بالآخرہ جو ہے نا جی، آخرت پر ایمان، اس کے 5 حصے ہیں، 5 درجے ہیں۔ آخرت پر ایمان کے کتنے حصے ہیں جی؟ 5۔ نمبر 1 موت پر ایمان، نمبر 2 قبر پر ایمان، نمبر 3 قبر سے اٹھنے پر ایمان، نمبر 4 حشر پر ایمان، اور نمبر 5 جنت اور جہنم پر ایمان۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہ 5 چیزیں ملے اس کو کہتے ہیں ایمان بالآخرہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اسی زمین سے ہم تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے بھی صحیح۔ سورہ یاسین میں کیا فرمایا؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، سور پھونکا جائے گا، سب قبروں سے نکل کر حشر کے میدان کی طرف جا رہے ہوں گے۔ بہرکیف یہ ساری باتیں فرعون کو سمجھائیں، لیکن جس کے دل میں طلب نہ ہو اس کو ایمان نصیب نہیں ہوگا۔ فرعون ضدی تھا، جیسا کہ 15ویں پارے میں ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ، فرعون یقیناً تو جانتا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ اپنی طرف سے نہیں، رب کی طرف سے کر رہا ہوں، لیکن ضد تجھے ماننے نہیں دے رہی، ضد پر اڑا ہوا ہے۔ اللہ نے ضد سے محفوظ کرنا، آمین۔ ضد پہ ڈٹ گیا وہ ہدایت سے محروم رہ گیا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، لوگوں ہم نے اس کو ساری نشانیاں دکھائیں، یعنی زمین آسمان والی تو تھی، اس کو موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی والا معجزہ دکھایا، ید بیضاء والا معجزہ دکھایا، ساری ہر قسم کی نشانیاں دکھائیں۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، ساری کی ساری ہم نے نشانیاں اس کو دکھائیں، لیکن فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، اس نے جھٹلایا اور انکار کیا، وَأَبَىٰ اور انکار کیا۔ قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك یا موسیٰ، اور مقابلہ شروع کر دیا، نعوذ باللہ، کہنے لگا موسیٰ تو اس لیے آیا ہے تاکہ ہمارے ملک سے ہمیں نکال دے اپنے جادو کے ذریعے، اے موسیٰ، نعوذ باللہ من ذالک۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگا اچھا تم جادو کے ذریعے ہمارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، مجھے سمجھ آ گئی بات۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، بس ہم بھی جادو لائیں گے جیسا تم جادو لے کر آیا، نعوذ باللہ، یعنی مقابلہ ہم کریں گے جی۔ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، بس ہمارے اور اپنے درمیان وعدہ مقرر کر دے، دن طے کر لے کہ فلاں دن مقابلہ ہوگا، اب ہم مقابلہ کریں گے۔ یہ فرعون جدال پر اتر آئے، جھگڑے پر اتر آئے۔ کفر کے 4 درجے ہیں، پہلا درجہ ریب، شک کرنا، دوسرا درجہ ضلال، گمراہ ہو جانا،
تیسرا درجہ ہے جدال، جھگڑا کرنا، پھر چوتھا درجہ ہے مہر جباریت، دل پر مہر لگ جائے۔ اب یہ جھگڑے پر آیا اور جھگڑا کرنے والا اللہ کی آیات اور اللہ کے انبیاء کے ساتھ ہمیشہ ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا اس فرعون کہنے لگا ہمارے اور اپنے درمیان ایک دن مقرر کر، لا نخلفه نحن ولا انت، تاکہ ہم بھی اس کے خلاف نہ کریں اور تو بھی اس سے خلاف بولے جی، ایسا دن مقرر کر تاکہ اس کے خلاف کوئی نہ کرے اور مقابلے کے لیے سب آ جائیں۔ مکانن سوا، برابر جگہ ہو، یعنی کھلا میدان ہو، کھلے میدان میں آ۔ موسیٰ نعوذ باللہ تو بھی اپنا جادو دکھا، ہم بھی جادو اللہ کے مقابلہ کریں گے۔ نعوذ باللہ معجزے کو جادو سمجھا۔ قال موعدکم یوم الزینہ، فرمایا تمہارے وعدے کا دن زینت کا دن ہے، کوئی تہوار، کوئی زینت کا دن جو ان کا مشہور دن تھا، فرمایا اسی دن چلو سارے لوگ فارغ ہوتے ہیں، اسی دن بات کر لیں گے اور مقابلہ ہو جائے گا۔ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، دن چڑھے سارے لوگ جمع ہو جائیں، چاش کے وقت سب لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ دن طے ہو گیا جی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کون سی تیاریاں کرنی تھی جادو کی؟ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام نے تو لاٹھی صرف پھینکنی تھی اور اس کو سانپ کس نے بنانا تھا؟ اللہ۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام نے تیاری کرنی کوئی نہیں تھی، وہ تو سارا کام اللہ تعالیٰ نے کرنا تھا۔ فرعون لگا محنت کرنے، جادوگروں کو اکٹھا کرنے، ان کو لالچ دینے کہ مقابلہ ہوگا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، لیکن اللہ اپنے نبی کو شکست نہیں دیتے۔ اور آج بھی جو اللہ کی ذات پر توکل کرے اللہ اس کو بھی فتح عطا فرماتے ہیں، وہ تو اللہ کے سچے نبی تھے۔ جیسے کہ سیرت کی کتابوں میں واقعہ لکھا ہے نا رکانہ پہلوان کا۔ رکانہ ایک پہلوان تھا، کشتی بڑی جانتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو آئیں میرے ساتھ کشتی لڑیں، اور کشتی میں مجھے گرا دیں تو پھر میں نبی مانوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی میں کشتیاں لڑنے تھوڑا ہی آیا ہوں، اور نے کہا جی باقی دلیلیں پھر میں نہیں جانتا، اگر مجھے بات سمجھانی ہے تو میرے ساتھ کیا کریں جی؟ کشتی کو۔ آپ نے فرمایا چل ٹھیک کشتی لڑ رہے، آ جا میدان میں۔ مکے والے بڑے خوش ہوئے، اب پتہ چلے گا نا رکانہ کے ساتھ تو جناب 10 بندے مل کر لڑتے ہیں پھر بھی اس کو نہیں گرا سکتے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کیسا مقابلہ کریں گے؟ چنانچہ وہ دن طے ہو گیا، لوگ آ گئے جناب کہ آج پتہ لگ جائے گا، بڑے خوش ہو رہے ہیں اپنے ذہن کی طور پر۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ یہاں پر رکانہ نے تو اپنے طور پر داؤ پیج لگانے تھے اور کوشش کرنی تھی، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کے بھروسے پر آئے تھے۔ تو کامیاب کون ہوتا ہے؟ جس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر۔ خیر وہ آیا اور بڑے خوب اپنے جوشیلے انداز میں جیسے پہلوان آتے ہیں اور دھاڑتے اور پکارتے ہوئے آتے ہیں، وہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پکڑا اللہ کی مدد کے ساتھ ٹانگیں رکانہ صاحب کے اوپر اور سر نیچے اور پٹخ کر دے گا۔ وہ آج تک کسی سے گرا ہی نہیں تھا، اس کا یقین ہی نہ آئے کہ میں گر کیسے گیا۔ اس نے کہا جی دوبارہ آئے، آپ نے دوبارہ آ جاؤ، دوبارہ پکڑ کر گرایا۔ اس نے کہا جی پھر آئیں گے، فرمایا پھر آ جاؤ۔ ابھی 30ویں مرتبہ حضور نے ہاتھ ڈالا تو وہ پکار اٹھا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہ سمجھ گیا کہ واقعی یہ مقابلہ کسی انسان کا آپس میں نہیں ہو رہا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پیچھے بول رہی ہے اور اللہ کی قدرت سے میں مار کھا رہا ہوں، واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو بہرکیف موسیٰ علیہ السلام جادوگر تو نہیں تھے، لیکن جب فرعون نے کہا کہ تو جادوگر ہے، فرمایا چل ٹھیک ہے پھر مقابلہ کر لیتے ہیں، اگر تیرا یہی شک ہے تو یہ بھی نکال لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات تھی نہیں، جیسا کہ رکانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی کا کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کشتیاں لڑنے والے تو نہیں تھے، لیکن جب اس نے چیلنج دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا۔ بالکل وہی صورتحال یہاں بھی ہوئی ہے۔ اس نے کہا کوئی ایسا دن مقرر ہو جس دن سارے لوگ جمع ہو جائیں، تو میں ٹھیک ہے زینت والے دن یا تہوار والے دن سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں، دن چڑھے آ جائیں اور پھر مقابلہ ہو جائے گا۔ فتولی فرعون،
فرعون پھر گیا فجمع کیدہ ثم آتا، ساری تدبیر اکٹھی کی، جو کر سکتا تھا وہ محنت کوشش کی، اپنے طور پر پورا ٹل لگایا موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے، ثم آتا، اور پھر ساری تیاری کر کے آ گیا جی۔ جب تیاری کر رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سمجھایا، پھر بھی سمجھایا، اب بھی رک جاؤ، مقابلہ نہ کرو، میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ ہاں، قال لهم موسیٰ، ان کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ویلکم، تمہاری ہلاکت ہو، لا تفتروا علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ مت گھڑو، اگر تم مجھے جادوگر کہو گے تو یہ اللہ پر جھوٹ گھڑنا ہے، میں جادوگر نہیں، میں اللہ کا سچا رسول ہوں، اللہ پر جھوٹ مت گھڑو۔ فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ، پس وہ تمہیں عذاب کے ذریعے ہلاک کر دے گا۔ کیوں ایسے الٹے کام کرتے ہو؟ اللہ کے سچے نبی کو جادوگر کہہ کے مقابلہ کر رہے ہو، خود ہلاکت میں جاؤ گے۔ فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ، پس وہ تمہیں عذاب کے ذریعے ہلاک کر دے گا۔ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ، اور یقیناً نقصان اس نے اٹھایا جس نے جھوٹ گھڑ لیا۔ اگر نعوذ باللہ میں جھوٹ گھڑوں تو پھر میں نقصان اٹھاؤں گا، اور تم جھوٹ گھڑو تو تم نقصان اٹھاؤ گے۔ اب یقینی بات یہ ہے کہ میں تو جھوٹ گھڑ نہیں رہا، کیونکہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، جھوٹ تم بھی گھڑ رہے ہو، تو ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، پس جھگڑا کیا انہوں نے اپنے معاملے کا آپس میں، وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور سرگوشیاں چھپانے لگے، چھپ چھپ کر مشورے کرنے لگے۔ کوئی کہتا ہے یار جادوگر ہے، اور نہیں جادوگر تو نہیں، جو بھی ہے مقابلہ ضرور کرنا ہے، ہار نہیں ماننی۔ مشورے کرنے لگے، آپس میں بحث مباحثے کرنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام کو شکست ضرور دینی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، جیسے مشرکین مکہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشورہ کرنے لگے، یار کیسے آپ کی دعوت کو روکا جائے، کیسے آپ کے مشن کو ناکام بنایا جائے، وہ مشورے کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں اور فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسی ہر دور کے اندر آپ دیکھ لیجئے، اہل حق جب حق کی دعوت کو عام کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، باطل بھی جوش میں آ جاتا ہے، وہ بھی پورا ٹل لگاتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے اس دعوت سے ان کو ہٹا دیا جائے۔ آج آپ دیکھ لیجئے قرآن مجید کو سننے اور پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں اور سیکھنے والے کتنے لوگ ہیں، اور باطل کے جو شیطانی جال ہے، خصوصاً شیطانی میڈیا، اس کے اوپر یقین کرنے والے کتنے لوگ ہیں۔ وہ سچ سنائے، وہ جھوٹ سنائے، اس پہ سب بھاگ ہیں، اور اللہ کی سچے قرآن کی باتوں کو سننے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر، قالوا ان هذان لساحران، انہوں نے کہا یہ دو جادوگر ہیں۔ تو استغفر اللہ، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے کیا کہا؟ یہ دو جادوگر ہیں۔ یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، یہ ارادہ رکھتے ہیں تمہیں نکال دے تمہاری زمین سے اپنے جادو کے ذریعے، یہ ملک پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں جی۔ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور تمہارا پہلا جو طریقہ چلا آ رہا تھا اس کو دور کرنا چاہتے ہیں، اس کو لے جانا چاہتے ہیں۔ المثلیٰ مثالی طریقہ، بہترین جناب، فرسٹ کلاس، سب فرعون کے سامنے جھکتے تھے، یہ وہ طریقہ چھڑوا کر کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرو۔ طریقتکم المثلیٰ، مثالی طریقہ چھڑوا کے، یعنی اس اپنے جاہلانہ طریقے کو بڑا زبردست مثالی طریقہ سمجھ رہے تھے۔ اللہ، اس دن ایک بندہ سنا رہا تھا کہ کسی علاقے میں جہالت زیادہ تھی، تو نکاح کا ٹائم جب آتا تو ایک درخت تھا اس کے نزدیک میں برکت کے لیے، پہلے بھی لوگ حاجتیں مانگتے تھے، تو جب نکاح کا ٹائم ہوتا تو دونوں جناب لڑکی اور لڑکے کو نا اس درخت کے گرد چکر کٹواتے تھے، 8-10 چکر لگاتے، جو بھی ان کا رواج تھا، اس طرح بھائی نکاح ہو گیا۔ تو وہاں بھی بندہ گیا، اس نے کہا اللہ کے بندو اس طرح نکاح نہیں ہوتا، نکاح کا یہ طریقہ ہے، ایجاب قبول ہوتا ہے تو میں تمہیں نکاح پڑھا کے دوں نا، کہ مہمان گیا ہوا تھا، اس نے جناب وہ
ان کو صحیح جو شرعی نکاح کا طریقہ ہے اس کے مطابق نکاح پڑھا کر دیا تو نکاح ہو گیا۔ اب جب شام کا وقت ہوا تو وہ آپس میں بیٹھے، یار وہ جو پرانا ہمارا طریقہ تھا وہ ٹھیک تھا، پتہ نہیں اب اس نے کیسے کہ کوئی چکر تو لگوایا کوئی نہیں ہے، یہ نہ ہوئے پھر نکاح کچا ہی نہ ہو جائے، چلو یہ تو ہو گیا نا تو وہ کام بھی کر لے۔ شام کے ٹائم پھر جناب وہ درخت کے ارد گرد، وہ کسی نے پوچھا، اس کو بتایا نکاح پڑھانے والے کو کہ وہ تو پھر اسی درخت کے گرد چکر لگا رہے۔ اس نے کہا وہ اللہ کے بندو، میں نے تمہیں بتایا جو ہے کہ اسلام میں یہ طریقہ ہے نکاح کا، تم نے پھر وہ شروع کر دیا۔ کہنے لگا وہ اسلام والا بھی ٹھیک ہے نا جی، ہم نے کوئی انکار تو نہیں کیا، لیکن یہ چونکہ پرانا ہمارا چلا آ رہا ہے اور اس پر ہمارا پورا یقین ہے تو چلو اس کو بھی ساتھ کر لیتے۔ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِهُمُ الْمُثْلَىٰ، مثالی طریقہ چلا آ رہا ہے۔ ایسے ہی کئی مثالی طریقے ہمارے یہاں بھی چلے آ رہے ہیں، جہالت اور جن کا شریعت میں تصور بھی کوئی نہیں ہے بس چلے آ رہے ہیں۔ کوئی رسمیں ہیں، کوئی جناب یہ مہندی ہو رہی ہے اور یہ فلانی رسم ہو رہی ہے اور یہ فلانی رسم ہو رہی ہے بھائی جی۔ پنڈا ہاں بالکل ایسے ہی مختلف درباروں میں جناب جا رہے ہیں، جناب ادھر جائے گا تو پھر جناب کیا ہوگا، نکاح ہوگا۔ تو یہ ہے وہ طریقے جو بالکل جاہلانہ یا مشرکانہ عقیدے اور ان کو سمجھتے ہیں بطریقتکم المثلیٰ، یہ مثالی طریقے ہیں جی، زبردست طریقہ ہے جناب، اس میں سے بڑی شاید برکتیں آ جاتی ہیں۔ یہ سب کیا ہیں، جہالت کے طریقے ہیں، اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی اصل طریقہ ہے، کو بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہی اصل طریقہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اسی کے اندر کامیابی ہے۔ اس اسلام کے علاوہ باقی جتنے طریقے ہیں وہ غلط ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ صراط مستقیم وہی ہے جس پر میرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چل کر کے آئے، اور اس کے علاوہ باقی سارے غلط راستے ہیں۔ اس لیے فرمایا، انہوں نے کہا کہ یہ جناب موسیٰ آ گیا ہے، ہمارا پرانا مثالی طریقہ ہم سے چھڑوانا چاہتا ہے۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، پھر انہوں نے اپنی ساری تدبیر اکٹھی کی، ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، پھر صف میں آ گئے، مقابلے کے لیے آ گئے۔ یعنی صف کا مطلب یہ نہیں کہ پھر لائن میں کھڑے ہو گئے، مطلب ہے کہ مقابلے میں کھڑے ہو گئے، جیسے صف باندھ کے دشمن مقابلے میں آ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے ایک نہیں سننی موسیٰ علیہ السلام کی، بس ساری تدبیریں ساری چادیں چلتے چلتے صف میں آ گئے اور کہنے لگے چھوڑو ان ساری باتوں کو، وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، وہی جیتے گا جو آج کامیاب وہی ہوگا جو جیت گیا اس مقابلے میں۔ مقابلے میں جیت گیا موسیٰ تو ٹھیک ہے، مقابلے میں موسیٰ ہار گیا تو ہار جائے گا، باقی دلیلیں شلیلیں ہم نہیں جانتے، ہم تو یہ جانتے ہیں جو بالکل وہی اس نے بات کی کہ باقی دلائل میں نہیں سمجھتا، میں تو کچھ نہیں جانتا ہوں۔ انہوں نے بھی یہی بات کی، چھوڑو باقی سارے دلائل کو، پتہ لگے گا موسیٰ ہارتا ہے یا موسیٰ جیتتا ہے اس میدان میں۔ اگر اس میدان میں موسیٰ ہار گیا تو ہار جائے گا۔ اللہ نے فرمایا انشاءاللہ اس میدان میں بھی موسیٰ جیتے گا۔ انشاءاللہ ہم کل واقعہ پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا